حبیب جان، میرا نام عبدالعزیز ہے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آ، جی بڑی میرا سوال آپ سے یہ ہے، اگر آپ جی جی اپنی اس کانسٹیٹوئنسی سے جیت جاتے تو ایسا کون سا کام تھا جو سب سے پہلے اس علاقے کا کرواتے؟ پرائرٹی میں تو بہت سارے معاملات ہیں، لیکن ٹاپ پرائرٹی میں ہمارا معاملہ تھا پانی کی سپلائی کی کنٹینیوٹی، کہ لیاری ہمیں سے میدان کربلا آ رہا ہے، جی تو ہماری پرائرٹی میں سب سے زیادہ یہی تھا کہ پانی سپلائی کو بحال کیا جائے، اور خاص طور پہ جو ہمارے حصے ہیں آئل ڈیری کے خاردر میٹھا در گھانسی پاڑا اور لاجی کا امجین آباد اور لیاری کی مضافات میں ایریاز ہیں، تو یہ ہمارے ایجنڈے میں ٹاپ لسٹ پر تھا پانی کی سپلائی۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج جب کہ ٹرپل پی کی تیسری بار حکومت آئی ہے اور پی 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 پر جان نثار کرنے والے اب تک گٹر لائنوں کا مکس پانی پی رہے ہیں، آپ اسے کیسا دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں مشکور ہوں کہ آپ امریکہ میں بیٹھ کر ہمارے مسائل سے آگاہ ہیں۔ بس یوں کہیں کہ رات دن رحمت برستی ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر۔ ایکچوئل سٹی گورنمنٹ اس تمام چیزوں کی ذمہ دار ہے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے، ابھی اس وقت پیپلز پارٹی اقتدار میں ہے، لیکن سٹی گورنمنٹ جو ہے اس چیزوں کی تمام ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر رہی ہے، خاص طور پہ لیاری کے حوالے سے۔ تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان سے درخواست کروں گا کہ بجٹ تو وفاقی گورنمنٹ سے بھی آ رہا ہے، صوبائی گورنمنٹ سے بھی آ رہا ہے، تو اگر کچھ عذرائے عنایت ہم پر بھی ہو جائے تو ہمارا یہ پانی کا بہت پرانا دیرینہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حبیب جان، یہ جو آبادی ہے، یہاں قائد اعظم محمد علی جناح کا بھی گھر تھا، اور یہ اتنی پرانی آبادی ہے اور جی اب بھی ان کو ان کا گھر ہے، بالکل جی یہ اتفاق کرتا ہوں۔ یہ اتنی پرانی آبادی ہے، اور اگر وسائل کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اسلام آباد اور ڈیفنس میں پانی کیوں مل رہا ہے اور یہاں صرف فرق نہیں غریب سر، کا ہے؟ میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا عظیم بھائی، کہ آپ پاکستان آ کے دیکھیں ڈیفینس کے لوگ آج بھی واٹر ٹینکروں پہ گزارا کریں، اور اسلام آباد بھی یہ حال ہے، لیکن ہمارا یہ حال زیادہ وسط ہے، لیاری اور اولڈ سٹی ایریا لیاری، جسے آپ نے کہا کہ جہاں پہ قائد اعظم صاحب کا بھی مکان تھا، تو میں نے کہا کہ ایکچولی آبادی کا تناسب ہمارے یہاں بہت اسپیڈ سے ہے، سپلائی جس طرح رسد میں اور اس میں کمی بیشی کا جو معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پانی جب بارشیں ہوتی ہیں یا جب گلیشیر میں پانی پگھلتا ہے تو اس کے اسٹوریج کے انتظامات صحیح نہیں ہے، کیونکہ سب سے بیسک وجہ جو میں نے آپ سے کہا نا، جمہوری کا تسلسل، جمہوری گورنمنٹ چلتی رہیں گی تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے پاور کا پرابلم جو یا پانی کا مسئلہ وہ سب حل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ، تو انشاءاللہ۔ آپ کے علاقے سے جی محترمہ دلہن بن کے جی جی، رخصت ہوئی تھی، بالکل شاید جی بالکل، 40 من گلاب ان پر نچھاور ہوئے تھے میرا خیال ہے۔ اس ناطے یہ علاقہ آپ بالکل صحیح فرمایا۔ اس ناطے یہ علاقہ ان کا مائکہ یعنی بابل کا گھر ٹھہرا، تو اگر آپ اس جگہ کے لوگوں کی تھرڈ ٹائم جیتنے پر بھی حالت نہیں سنوار سکے تو آپ سے قوم کیا توقع رکھے، کیا سوچتے ہیں آپ؟ ہاں سر، آپ نے سنگا کہ بی بی شہید یہاں پہ لیاری سے رخصت ہوئی تھی، اور بی بی نے اسی رخصتی کے محبت کا یہ ہمیں سلا کہ اسی گراؤنڈ سے جہاں پہ بی بی کو رخصت کیا تھا اس کے بھائیوں نے جیالوں نے، اسی گراؤنڈ میں آ کر اس نے لیاری کے لیے پانی کی فراوانی کا آرڈر کیا، اور مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ چلی گئی تو اس زمانے کے سٹی میں جو اس زمانے میں میئر ہوتے تھے فاروق ستار صاحب اور عرفان اللہ مروت، انہوں نے اس پانی کو ڈائیورٹ کر کے کوئی پی ایچ ڈی کالونی لے گیا، کوئی محمود آباد لے گیا، تو محترمہ کی محبت کا عالم یہ ہے، اور آج بھی وہی عالم ہے۔ اور آج دیکھیں میں آپ کو ایک اور سازش بتاؤں کہ محترمہ کے علاقے سے محبت کا ہمیں صلہ یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کا ایک بھائی تھا عبد الرحمان بلوچ، سردار عبد الرحمان بلوچ، جس سے آپ لوگ وہاں شاید امریکہ میں لوگ کہتے ہیں رحمان ڈکیت، اس جی کا 10 دن پہلے انکاؤنٹر کیا گیا۔ میں سے جوڈیشل انکوائری کے لیے مطالبہ بھی کرتے ہیں، جو ایکسٹرا جوڈیشل ٹارگیٹ تھی اس کلنگ ٹارگیٹ میں پولیس افسران نے کس کے کہنے پر اس کو ٹارگیٹ بنایا، وہ آدمی کی وجہ سے نہ صرف لیاری میں ترقی کے کاموں کو سیلاب بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا، لیاری کی سڑکیں، لیاری کے پانی کے معاملات، لیاری کی الیکٹریسٹی کے معاملات حل ہو رہے تھے، لیکن اچانک کیا ضرورت پیش آئی، حکومت سندھ کو اور حکومت سندھ کی جو ماتحت پولیس تھی اس نے سردار عبد الرحمان بلوچ کو قتل کر کے یہ الزام لگایا کہ وہ ڈکیت تھا۔ اب میرا یہ سوال ہے آپ کے توسط سے امریکنس کی ناظرین سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ عبد الرحمان بلوچ ڈکیت تھا
تو اس کے جنازے میں 40-50 ہزار لوگ شریک تھے. اس کے جنازے میں انٹرنیشنل سماجی رہنما عبدالستار ایدھی شریک تھا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو لوگ غریبوں کی بات کرتے ہیں انہیں راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے, چاہے یا محترمہ شہید بینظیر بھٹو ہو, یا اس کے سپاہی اس کے بھائی عبدالرحمان بلوچ ہو, یا مرتضیٰ بھٹو ہو, یا شاہ نواز بھٹو ہو. تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ جس طرح برطانیہ میں 400 سالوں کے بعد سولائز سوسائٹی نے ترقی کی, امریکہ نے جس طرح گریجولی ترقی کی, ہمیں یقین ہے کہ جو ہمارا یہ ملک جو بنا ہوا ہے بچر خانہ, انشاءاللہ وہ بھی سولائز سوسائٹی میں کنورٹ ہوگا. کیا آپ پی آئی اے کی بیرون ملک اور خاص طور پر یو کے اور یو ایس اے میں ہزاروں شکایت پر, یعنی گراؤنڈ اسٹاف اور کیبن کرو سے متعلق, جو کہ آپ لندن کے فریکوینٹ ٹریولر بھی ہیں, دیکھتے ہوں گے, تو فوری طور پر کیا آپ اپنے ایریے سے اپنی جماعت کو, اپنی پارٹی کو کوئی مشورہ دے سکیں گے کہ فوری اسٹیپ ایٹ لیسٹ, کہ مطلب سفارت خانے کی بھی حالت خراب ہے, لیکن کم از کم پی آئی اے امریکہ سے 200,000 لوگوں کے یہاں رہتے ہیں اور ان کی صرف 2 فلائٹس ہیں, اور ان کے مقابلے میں یہاں ایمریٹ, اتحاد, گلف اور ایک اور جو قطر ایئر ویز ہے, ان کا اسٹینڈرڈ انتہائی اونچا ہے, جس میں بالکل یہ نیچے دب جاتی ہے, اور اس کے باوجود ان کے جو عیش اور ان کے ٹھاٹ اور ان کی رونت اور ان کی فرونیت وہ ختم نہیں ہوتی. تو کیا آپ آواز اٹھانا پسند کریں گے, یا آپ بھی ہماری طرح صرف سوال کرتے ہیں؟ ہاں, میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو وزیر دفاع صاحب جو ہے مختار صاحب, ان سے ملاقات ہوگی, اور میں نے اس سلسلے میں آلریڈی مل کر ہزاری صاحب کو کہ جو ہمارا یہ معاملہ ہے کہ پی آئی اے کی جو اسٹاف اوورسیز میں جو کام کر رہے ہیں, جو پاکستان میں کر رہے ہیں, ان کے مراد کا خیال رکھا جائے, کیونکہ یہ بہت ہی ڈیوٹیز ادا کرتے ہیں, اور خاص طور پہ پی آئی اے کے منافع کو بھی بڑھایا جائے, تاکہ جو اوورسیز میں پاکستانی رہتے ہیں, اسپیشلی امریکہ برطانیہ میں, کم از کم سال میں 2 ایسی سیزن واپس ہو, تاکہ وہ ٹکٹ کا کرایہ اتنا کم ہو کہ پی آئی اے دوسری رینٹ کو مقابلہ کر سکے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کے ایمریٹ جب ہمیں کوئی رعایت دیتی ہے, لیکن پی آئی اے نے آج تک کوئی رعایت کا اعلان ہی نہیں کیا. ایگزیکٹلی. کیونکہ جب پیسنجر جب آتے ہیں تو پی آئی کا جو 40 کلو کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے, لیکن اس کا جو فیئر جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ پارٹی کی ہائی کمان بیٹھ کہ اوورسیز میں کام کرنے والے ملازمین کے ساتھ ساتھ اوورسیز کے جو پیسنجر سفر کرتے ہیں اپنی ایئر لائن سے, اس میں پرائز پر ٹکٹ بتا, تاکہ لوگ زیادہ سفر کریں اور اپنی ایئر لائن کو فائدہ بھی پہنچائیں, کیونکہ یہ انتہائی ضروری ہے. میں آپ سے کرتا ہوں کہ ہم اس سلسلے میں پریزیڈنٹ صاحب کو بھی لکھیں گے, اور بھی ہماری میٹنگ ہوگی سندھ کونسل کی, تو وہاں ہم یہ انتظار کریں. حبیب جان, تھینک یو ویری مچ. ایک دفعہ اور اللہ حافظ. میری یہ آپ کے ریڈیو سے میں درخواست کروں گا کہ جناب کہ آپ اپنی آنے والے رمضان کی خوشیوں میں, عید کی خوشیوں میں لوگوں کو یاد کریں, اور جتنے آپ کے زکوٰۃ کے جو فنڈز وغیرہ ہیں کوشش کریں کہ جہاں آپ کے عزیز اقارب ان کو بھیجیں, اور اپنی نگرانی میں ان غریبوں تک پہنچائیں تو جو رمضان کی خوشیوں کو بھی دوبارہ کریں. حکومت پاکستان جو اپنی کوشش کر رہی ہے, وہ ہم آپ سے بھی تعاون چاہتے ہیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. اللہ. میریٹ ہوٹل اسلام آباد کی چھت سے ڈرون طیاروں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. عمیر لودھی. پاکستان کو 200 ارب روپے کا انفراسٹرکچر. ڈاکٹر فاروق ستار. اسٹیج ہمارا سیاست تمہاری. آرٹیکل 6 میثاق جمہوریت میں یہ پوائنٹ موجود تھا. عبدالعزیز. افسوس ہے مسٹر آصف علی زرداری پہ بہت زیادہ افسوس ہے کہ انہوں نے اپنی محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا. یہ تو اپنی ماں کو بھی فیصلوں پہ بھیج دیتے ہیں. اسلام میں ان کی کیا گنجائش ہے؟ اور اس علاقے کے لوگ اب تک پاکستان کا سب سے گندا ترین پانی پی رہے ہیں. جبران خان. جب کچھ ہم لوگ جائز ہیں, پولیس ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, گورنمنٹ ٹھیک نہیں ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہے. پرویز مشرف صاحب بالکل غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. آپ کو معلومات ہی نہیں ہے اس بارے میں, اور آپ کو بالکل بھی اس کی انفارمیشن نہیں ہے. نہیں, سوری. سینیٹر مشاہد اللہ خان. لیکن بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے؟ محترمہ شہید کے کیس کو یوں لگتا ہے کہ کوئی ادارہ اس پر کام ہی نہیں کر رہا. کرینہ ناز. Join us every Tuesday ہر منگل کی شب from 11 to 12 اسٹیج ہمارا, سیاست تمہاری, on 12:40 a.m. brought to you by Overseas Pakistanis Organization.
اور ابھی آپ سن رہے تھے ہماری آرگنائزیشن